نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کی ذات نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ تفصیلی سورۃ الانبیاء اس میں بیان فرمایا ہے۔ ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں دو، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 یہ سورۃ الانبیاء کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کے خلاف ایک تدبیر قسم اٹھا کے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد اس کے کہ تم چہرے پھیرو گے پشت دکھاتے ہوئے۔ تو پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا ان کے بتوں کو ٹکڑے مگر جو ان کا بڑا تھا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو ان دو آیتوں میں بت پرستوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سلوک کیا وہ واضح ہے۔ ان کی بتوں کی اچھی طرح مرمت کی اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ بت پرستوں کو ان کی توہین کرنا اور بتوں کی توہین کرنا اللہ رب العزت کی ذات کو پسند آیا۔ تو آپ نے قرآن کریم میں وحی کے طور پہ اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت پرستوں کے ساتھ نرمی نہیں فرمائی۔ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ 15 پر حضرت نے تفصیلی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بنو ثقیف قبیلہ مسلمان ہو، اور آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اہدی ثقیفا وأت بہم مسلمین، کہ اے اللہ تو ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس لیا۔ تو چنانچہ قبیلہ بنو ثقیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروط اسلام کی درخواست کی کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 شرطیں آپ منظور فرما لیں تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ؟ کہا کہ پہلی شرط یہ کہ نماز معاف کر دی جائے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو رد فرما دیا، فرمایا کہ اسلام میں لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، ایسے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس دین میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے دوسری شرط رکھی کہ لات بت جو ہمارا ہے اس کو 3 سال تک توڑا نہ جائے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی رد فرما دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس بت کو علی الفور توڑیں گے، اسلام قبول کرنا تو کرو۔ تو تیسری شرط انہوں نے رکھی پھر کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بت کو نہ توڑوایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لات بت کو ان کے سامنے اسی وقت توڑوایا، کوئی مہلت نہیں دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بت پرستوں کے معاملہ میں ڈھیل رکھنا یہ سیرت رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ سختی والا کیا جائے۔ اور تیسرا واقعہ اسی طریقے سے کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 17 حملے کیے ہندوستان کی فتح کے حوالے سے، تو آخری حملے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ہندوستان کو فتح کیا تو سومناتھ کا مندر توڑا، تو تمام بت توڑ ڈالے، جو وہ بت سب سے بڑا تھا اس کو بھی توڑنا چاہا۔ تو ہندوؤں نے بڑی آہوزاری کی کہ اس کے برابر ہم سے سونا لے لے اور اس کو نہ توڑے۔ تو محمود غزنوی نے اپنے ارکان سے مشورہ کیا کہ سب نے کہا کہ ہم کو فتح تو ہو ہی چکی ہے، اگر ایک بت چھوڑ بھی دیا جائے تو ہمارا کیا جائے گا، اس قدر مال مل رہا ہے تو لشکر اسلام کے کام آئے گا۔ مجلس میں سید سالار مسعود غازی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ یہ بت فروشی ہوگی۔ اب تک تو بادشاہ بت شکل مشہور تھا، اب بت فروش کہلائے گا۔
محمود کے دل کو یہ بات لگ گئی مگر کچھ تردد تھا باقی، تو دوپہر کو سویا، خواب میں دیکھا کہ میدان حشر ہے اور ایک فرشتہ ان کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے کہ یہ بت فروش ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، یہ بت شکن ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اتنے میں آنکھ کھلی، فوراً حکم دیا کہ اس بت کو بھی توڑ ڈالا جائے۔ اس کو جب توڑا تو اس کے پیٹ میں سے جواہرات بھرے ہوئے نکلے۔ حق تعالی شانہ کا شکریہ ادا کیا کہ بت فروشی سے بھی بچ گئے، اور جس مال کا طمع تھا بت فروشی کی اختیار تو اس سے بھی زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یہ جنت اور دوزخ کی طرف کھینچا جانا اس کے شک کی صورت دکھائی گئی تھی جو محمود کے قلب میں تھی۔ خیال کرنے کے بعد تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس سلسلے میں ان کی خصوصی مدد فرمائی۔ تو اسی لیے بت فروشوں کو، بت کے پجاریوں کو اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کی کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس علاقے کو مسلمان آباد کریں اور مسلمان ہی اس کے مالک بنیں، اس کے اندر ہندوؤں کی عبادتگاہوں کی کچھ اجازت نہیں ہے۔ اس پر ایک فتویٰ بھی بھیج رہا ہوں، اور ہمارا حکومت پاکستان سے بحیثیت پاکستانی ہونے کے یہ مطالبہ بھی ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے اور اس جگہ اس اللہ کی عبادتگاہ مسجد کو بنایا جائے تاکہ ہندوؤں کی دل شکنی ہو اور مسلمانوں کے دلوں کی بات پوری ہو جائے اور ان کی تمنا پوری ہو۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہندوؤں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کو مقدر میں ہدایت نہیں تو ایک ایک ہندو کو چن چن کے عذاب کا نشانہ بنائے۔ ان لوگوں نے ہمارے مسلمانوں کے بنی ہوئی عبادات اور مسلمانوں کے محلوں میں جا کر ان کی عبادات کو، مسجدوں کو تالے لگائے ہیں۔ ان کے ساتھ حکومت کا یہ نرمی کا پہلو اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ ہمارے افسران بالا کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس میسیج کو عام بھی کیا جائے، اور یہ فتویٰ جامعہ بن نور کراچی والوں کی طرف سے آیا وہ بھی بھیج رہا ہوں، اس کو بھی پڑھ لیا جائے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے اس سلسلے میں دعا بھی کی جائے کہ اللہ اس بت کے مرکز کو ختم فرمائے، اسلام آباد کی سرزمین کو اس سے پاک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔